احتشام صاحب، ملکی سیاست نے اس وقت عوام کو چکرا کے رکھ دی ہے. ایسے ایسے معجزے ہوتے ہیں عوام نے دیکھے ہیں کہ حیران پریشان ہے کہ ماضی میں وہ کیسز جو بڑے گھما پھرا کے کمپلیکیٹڈ صورت میں عوام کے سامنے رکھتے تھے کہ بھئی نواز شریف صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اچانک سے وہ مشکلات ختم ہو گئی، ضمانتیں ہو گئی، کیسز ادھر سے ادھر چلے گئے، نو بڈی نوز کیا ہوا، بس کوئی چمتکار ہو گیا. اس کو کہتے ہیں سلمہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. دیکھیں اب بھی کسی کو ڈاکٹر صاحب شک رہ گیا ہے کہ اب ہمارا سیاسی نقشہ بدل چکا ہے، مستقبل کا سیاسی نقشہ بدل چکا ہے، صورتحال کہاں سے کہاں چلی گئی. وہی نواز شریف صاحب جو کل تک رانگ سائڈ آف دا ہسٹری تھے آج رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ ہو گئے. دیکھیں ہم نے ڈاکٹر صاحب زمینی حقائق دیکھ کے تجزیہ کرنا ہے، ایموشنل نہیں ہونا اس میں. دیکھیں آج جو صورتحال آج آپ کو نظر آ رہی ہے، آج دیکھیں کہ جس انداز سے آج ہوا لاہور میں، پہلے لاہور ہائی کورٹ سے کام شروع ہوا، پھر احتساب عدالت میں ہوا، اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا. ابھی دیکھیں جتنے لوگ ہیں، ریاست ہے، بیوروکریسی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، سارے کے سارے لوگ آج اس گروہ کے قریب اکٹھا ہو رہے ہیں جنہوں نے انتخاب جیتنا ہے اور اس کے بعد آ کے انتظامی حکومت سنبھالنا ہے. دیکھیں یہ بات ماننی پڑے گی انور رضا کہ جس انداز سے نون لیگ کو ایک سیاسی بقا کی ضرورت تھی نواز شریف صاحب نے آ کے دے دی، جس بریک تھرو کی ضرورت تھی ان کو مل گئی ہے. اور بائی دی وے 9 مئی کے واقعات کے بعد نواز شریف صاحب کا پاکستان میں آنا آسان ہو گیا، وہ سسٹم میں ریلیونٹ ہو گئے ہیں، یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ آج پیپلز پارٹی کچھ کہہ رہی ہے، گلے شکوے کر رہی ہے. آپ نے اخبارات میں دیکھا ایک چیز بڑی حیرت والی رہے گی، جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میچ فکس ہو گیا. اس کا جواب ڈاکٹر صاحب خواجہ آصف صاحب نے دیا. انہوں نے کہا کہ 16 ماہ تک آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، آپ کو اس وقت نہیں پتہ چلا کہ میچ فکس تھا؟ یعنی 16 ماہ میچ فکس تھا تو نہیں پتہ چلا. دیکھیں اب اگلی بات کیا ہے، نواز شریف صاحب لگتا ہے آ جائیں گے، لگتا نہیں ہے الیکشن بھی اناؤنس ہو جائے گا، نہیں مطلب گورنمنٹ میں آ جائیں گے. اس کے بعد کیا ہے، دیکھو اس کے بعد صورتحال کس طرح ہے، کیا ماضی سے ایک سبق سیکھا کہ نہیں سیکھا. مجھے یاد آ رہا ہے انور رضا کہ یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے کھیل شروع ہوا تھا جب بی بی کی حکومت پہلی آئی تھی، اور پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے ملا کے، جیسے بھی لاہور ہائی کورٹ تو ہمیشہ کہتے ہیں ان کی جیب میں رہی ہے، بی بی کو نائل کروایا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. پھر آپ دیکھ لیں ایونچولی کیا ہوا، نواز شریف صاحب نائل ہوئے، اس کے بعد نواز شریف کے بعد قاسم قیبہ نائل ہوئے. کیا نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ آئندہ بھی یہ کچھ ہو؟ اس کے لیے میرے خلاف ضرور ہو گیا کہ وہ بیٹھیں. اب ویسے تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھول گئے، الیکشن کی بات نہیں کر رہے، صاحب کی بات نہیں کر رہے. اب جو لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، مشورہ کریں، اس کے بعد کو روڈ میپ دیں اپنا، اکنامک بھی، پولیٹیکل بھی، ڈپلومیٹک بھی. ویسے تو انہوں نے بڑا اچھا ایک بات کی جو لوگ سراہ رہے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہو تو ہماری مصیبتیں کم ہوں گی. اور دوسری بات یہ جو سب سے آخر بات ہے وہ یہ ہے کہ بھی اب وقت آ گیا کہ جی اب بیٹھ کے ساری سیاسی پارٹیاں سوچیں کہ جی اس کے بعد کیا نواز شریف صاحب یہ ہوگا کہ 2 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد پھر وہ اشر ہوگا اور پھر جیل والا باہر ہوگا، باہر والا اندر ہوگا. ساری سیاسی جماعتیں تب کرتی ہیں جب کیا. انور رضا صاحب کچھ تو ہم نے ماضی سے سبق بھی سیکھا ہے. 9 مئی کے واقعات ہوئے، ایک سیاسی جماعت نے ہمیں اپنی اصلیت دکھا دی. اس سے پہلے ماضی میں الطاف حسین صاحب کی جماعت، اس نے کیا کچھ کیا تھا، انہوں نے اصلیت دکھا دی. تو دونوں پارٹیوں کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سزائیں ہماری عدالتیں دیتی ہیں، پھر وہ سزائیں کالعدم ہوتی ہیں، معاف ہوتی ہیں، ہم اپنے جسٹس سسٹم پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ایک بندہ کبھی اشتہاری ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، مفرور ہوتا ہے، کبھی ہم اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. دیکھیں یہ جسٹس نا یہ طاقتور کے اشاروں کی طرف چلتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل تک جو جلا وطن تھے آج وہ اس ملک میں کتنے انہیں پروٹوکول مل رہا ہے، ان کی سزا سسپینڈ ہو رہی ہے، ان کے کیسز سزائیں قلعدم کرا دی جا رہی ہیں، کیسز ختم ہو جا رہے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے نہ تو انہیں گرفتار کرنا ہے اور نہ ہم بلایا. نہیں وہ بلایا کسی اور نے تھا، آ گیا وہ. ہاں وہ آپ کو شاید پتہ نہیں چل رہا کہ بلایا کس نے تھا، تو انہوں نے انتظار کر لیتے فارمیلٹی کے لیے، ایک دن ڈیلے کر لیتے، نوٹس مل لیتے. دیکھیں نا جب آپ پھر مینز یوز کرتے ہیں نا، پھر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ کرتے کیا ہیں. آپ سمجھ یہ ہوتے ہیں کہ شاید آپ کے کیے ہوئے فیصلے جو ہے وہ عوام میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ عوام کو دکھائی دیتے ہیں. میں نے کہا نا آپ کو ماضی میں، آپ کو یاد تھا کہ 2018 کے آپ انتخابات دیکھ لیں، یہاں پر اکثریت اقلیت میں اور اقلیت اکثریت میں بدلتے ہم نے دیکھا ہے. یہی شاید ہمارا جمہوری سسٹم ہے. احتشام صاحب نے بات کی تھی کہ جمہوریت اور جمہوری بقا کی، سیاسی بقا کی نواز شریف صاحب کی، سیاسی کے ساتھ ساتھ ان کو خاکی بقا بھی میسر آ گئی ہے، اس وجہ سے ان کی سیاسی بقا ہوئی ہے. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ کو اس ملک میں اس طرح نظام، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا قصور ہے کہ جب انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے نا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو اگر
अगर आपने पाँव थले रौंदना है तो फिर आप अपना शोल्डर किसी को देंगे तो वो उस आप अपने नताइज हासिल कर सकेंगे। माजी में भी ऐसा हुआ, अब भी ऐसा हो रहा है और शायद आइंदा भी ऐसा होता चला आएगा। उसकी वजह यह है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम नाकाम है। जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम नाकाम होता है तो फिर इस तरह के फैसले आपको कमज़ोर लेने पड़ते हैं और उसी से आपको आपका फिर निज़ाम जो है वो कमज़ोर होता है। यही वजह है कि आज आपके अदालती निज़ाम पर उंगलियां उठ रही हैं। इसको कोई तस्लीम करे या ना करे, लेकिन लोग खौफ की वजह से, तौहीन अदालत की वजह से हमने खुद या वैसे मौका डर की दिया वजह अदालती निज़ाम पे से बातें उंगलियां नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे फैसला साजों को और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम हर वक्त इसी तरह खुद को पेश करते रहेंगे किसी एक सियासी जमात को दबाने के लिए या खुद को आगे लाने के लिए हम इस तरह के फैसले करेंगे। देखिए, इन फैसलों को वक्ती तौर पर तो पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होता है कि आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, लेकिन मुल्क को देखें, सियासत को देखें, जमहूरियत को देखें तो वो तबाही के बिल्कुल दहाने पे